حضرات اکابر نے ایک عجیب تحقیقی مسئلہ لکھا ہے. شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے مریم علیہ السلام کے سینے پر پھونک مارنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو جب بھیجا ہے، حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے، مریم کے سینے پر جب پھونک مارنے کے لیے جبریل کو بھیجا تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اس واقعے کو. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا ایک کامل و مکمل خوبصورت انسان کی شکل میں جبریل امین آئے تھے اور پھونک ماری تھی اور اسی سے حاملہ ہو گئی تھی مریم علیہ السلام. شیخ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کامل و مکمل انسان، بڑا خوبصورت انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین مریم علیہ السلام کو پھونک مارنے کے لیے جس شکل میں تشریف لائے تھے وہ شکل محمد الرسول اللہ کی شکل تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی. آپ سے زیادہ دنیا میں خوبصورت کوئی نہیں آیا. اسی لیے شیخ عبد الغنی نابلسی نے تحقیق کرتے ہوئے بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین حضور کی شکل میں تشریف لائے ہیں تو چاہے شکل ہی صحیح عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب باپ کی ملکیت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے. اس امت پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، دجال جب ہاتھ ڈالے گا تو اللہ نے روحانی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. اور یہ بھی عجیب ہے کہ بیٹا جب کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دفن جو ہونے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونے والے ہیں. گویا کہ اللہ کے حبیب اپنے روحانی بیٹے عیسیٰ کو اپنی آغوش میں لے لیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میرے حبیب عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلے ہوئے تھے. فرمایا میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی میرے محبوب کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا اور میرے محبوب کو دیکھتا. اخیر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ سب آپ کی صورت ہے. محدثین نے آپ کی صورت کو بھی بیان فرمایا. آپ کے بال مبارک داڑھی میں کتنے سفید تھے؟ آپ نے مہندی لگائی یا نہیں لگائی؟ آپ نے عطر کی بنیاد پر داڑھی سرخ ہو گئی تھی یا مہندی کی بنیاد پر سرخ ہوئی تھی؟ یہ سب صورت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی شک نہیں. حضرات محدثین نے آپ کی صورت کو بھی بیان فرمایا ہے اور صورت کے بیان کرنے میں بھی ثواب ہے، لیکن صورت کے بیان کرنے میں امت کے لیے کوئی عمل کا کام نہیں ہے، کوئی عمل اس میں نہیں ملتا. حضور کی صورت کوئی نہیں بنا سکتا، حضور کا پرخداز بدن کوئی نہیں بنا سکتا، حضور جیسی خوبصورتی کوئی نہیں لا سکتے. اس لیے سیرت کے جلسوں میں ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے اعمال کو بیان کیے جائیں، آپ کے طریقوں کو بیان کیا جائے، آپ کی اداؤں کو بیان کیا جائے. میں آج کی اس مجلس میں دنیا کا کوئی انسان، ایک بات سمجھ لیں، دنیا کا کوئی انسان
پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا رہے، پھر بھی میرے نبی کی سیرت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر حضرت علی یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، تو میرا نبی بھی چلتا ہوا قرآن ہے، اس کے عجائب بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس امت کو دو قرآن عطا فرمائے، ایک قرآن جو پڑھ رہے ہو اور ایک قرآن وہ ہے جو چل رہا ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ نبی کے اعمال اور اخلاق کیا تھے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، کان خلقہ القرآن۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عائشہ جواب دے رہی ہے جو قرآن کہتا تھا وہ میرے نبی کے اعمال و اخلاق تھے۔ اسی لیے قرآن میرے نبی کو آفتاب سے تعبیر کر رہا ہے، سراجا منیرا، سراجا منیرا، آفتاب سے تعبیر کر رہا ہے۔ آفتاب کا عالم یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی تھوڑا تھوڑا اجالا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں چہل پہل تھوڑی سی شروع ہو چکی تھی۔ آفتاب کی دوسری شان یہ ہے کہ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو ہر انسان اپنی نظر کو ملا سکتا ہے۔ میرے نبی کے ابتدائی دور کے حالات یہ ہیں کہ ہر انسان اپنے حبیب سے نظروں کو ملا رہا تھا، لیکن آفتاب جب بلند ہو جاتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ نظروں کو ملا لے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کے بعد میرے نبی کو وہ جلال عطا فرمایا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میرے نبی علیہ السلام پر آنکھیں اٹھا سکے۔ آفتاب طلوع ہوتا ہے تو پشت نہیں بتاتا، اپنے چہرے کو بتاتا ہے، جلوہ اور جمال کو بتاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا آفتاب بھی جب طلوع ہوا تو اپنے جمال اور رعنائیوں کے ساتھ امت کے سامنے حاضر ہوئے۔ جس کے مقدر میں تھا اس نے روشنی کو حاصل کیا، اور جس کے مقدر میں نہیں تھا اس نے ابو جہل جیسوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کیا۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر سکے۔ زندگی پوری ہو سکتی ہے، حضور کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہر ایک آدمی انگلی کتا کے شہیدوں میں نام لکھواتا ہے، ہر ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ باتوں کو بیان کر کے سیرت کے عنوان سے شہیدوں میں اپنا نام لکھواتا ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو پہلوؤں کو عرض کروں گا۔ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام کتنا اونچا عطا فرمایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو کیا سبق دے کر گئے ہیں۔ میں ان دونوں پہلوؤں کو اشارتاً، اس لیے کہ بہت مطول طریق پر میں ان دونوں پہلوؤں کو نہیں بیان کر سکتا ہوں، میں اشارہ کرتے چلوں گا۔ آپ فہیم لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ میں علماء موجود ہیں، آپ میں طلباء موجود ہیں، آپ میں ذکی اور ذہین لوگ موجود ہیں، آپ ان اشارات کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک معراج کا سفر ہوا، یہ وہ سفر ہے جو کسی نبی کو نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے مکان پر سوئے ہیں، وہاں سے حتیم میں پہنچے ہیں، اور حتیم میں لے جانے کے بعد جبریل امین نے آپ کا شق صدر فرمایا، آپ کے سینے کو چیرا، آپ کے سینے کو کھولا، قلب مبارک کو اندر سے نکالا گیا۔ پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا۔ ایک جب بچپن میں آپ کا بچپنا تھا، ایک جب 10 سال کے آپ ہو گئے، دائی حلیمہ کے مکان پر تھے، اور کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جب آپ کو نبوت دی گئی تب آپ کا شق صدر ہوا، اور ایک چوتھی مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جانے لگے تو حتیم کے اندر آپ کو سلایا گیا، آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ نشانی حضور کے بدن مبارک پر دیکھ رہا تھا جس کو چیرا گیا تھا۔ یہ سائنس تو آج آئی، یہ ٹیکنالوجی تو ابھی آئی،
یہ بائی پاس کے مسائل تو ابھی آئے، یہ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹروں کے دعوے تو ابھی آئے، یہ 1400 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو کھول کر کے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، آپ کے قلب مبارک کو ایک سونے کے تشت میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح صاف کر کے دوبارہ اندر میں رکھ دیا گیا۔ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب مسئلہ فتح الملہم میں فرماتے ہیں کہ جو برتن تھا جس میں قلب مبارک کو رکھا تھا وہ تو جنت سے لایا گیا تھا، وہ سونے کا تشت تھا جس کو جنت سے لایا گیا تھا، لیکن جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم کا پانی تھا۔ قلب مبارک کو دھونے کے لیے جس پانی کو استعمال کیا گیا وہ زمزم کا پانی تھا۔ علماء نے اس سے مسئلہ نکالا ہے، زمزم کا پانی جنت کے کوثر کے پانی سے افضل ہے۔ یہ زمزم کا پانی مائے کوثر سے افضل ہے، اس لیے کہ اگر جنت کا برتن لایا جا سکتا ہے، جنت کا تشت لایا جا سکتا ہے تو جنت کا پانی بھی تو لایا جا سکتا تھا، مائے کوثر کو بھی تو لا سکتے تھے، لیکن مائے زمزم کو استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مائے زمزم افضل ہے۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے ایک منتھلی رسالے کے اندر ایک عجیب واقعہ علاقے پالنپور کا پڑھا کہ ایک صاحب حج سے واپس آئے، پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہتا تھا، اس کا ایک بچہ گونگا تھا، کان سے بہرا تھا، زبان سے گونگا تھا، دماغ اس کا چلتا نہیں تھا۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے مکہ کے اندر ایک پوتر پانی ملتا ہے، ایک جو ہے وہاں کا ایک اچھا پانی ملتا ہے، اگر وہ پانی تھوڑا سا مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو پلاؤں، امید ہے کہ میرا بچہ شفا یاب ہو جائے۔ یہ واقعہ لکھا ہے، وہ گجراتی میں جو ایک ننھے مننے نکلتا ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اسی علاقے کا واقعہ ہے۔ اس مسلم نے کسی سے پوچھا کہ ہم پانی دے سکتے ہیں یا نہیں، فرمایا کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے پانی دیا، اس نے اپنے بچے کو پلایا، دوسرے دن وہ بچہ اللہ کا فضل ہوا، کان کھل گئے، زبان کھل گئی اور دماغ کھل گیا۔ میرا نبی صحیح کہہ کر گیا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں یقین نہیں رہا، ہمیں مائے زمزم پر یقین نہیں، ہمیں ایلوپیتھی پر بہت یقین ہے، دواؤں پر یقین ہے جس کا تعلق تجربات سے ہے۔ اللہ کے حبیب کے کلام پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے مائے زمزم کو اٹھایا اور نیت کی کہ اللہ مجھے حافظ ابن حجر جیسا علم حدیث عطا فرما اور رازی جیسا علم تفسیر عطا فرما۔ وہ پانی کیا پیا تھا کہ اللہ نے دماغ کی گرہوں کو کھول دیا۔ ہمارے وہاں مائے زمزم کی کتنی وقات ہیں، میں اسی سال کا واقعہ بیان کروں۔ ایئرپورٹ پر ہم کھڑے تھے، حاجی صاحبان کا سامان آ رہا تھا، جو لوگ مکے سے آئے تھے۔ ایک صاحب کے پانی کا درم آ گیا لیکن بیگ نہیں آئی، سارا سامان ختم ہو گیا۔ فلائٹ والوں سے پوچھا کہ اور سامان کا، کچھ نہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی فکر نہ کرو، تمہارا بیگ بعد میں آ جائے گا، وہاں لکھوا دو۔ فضل خداوندی مانو کہ مائے زمزم تو آپ کا آ گیا، آپ کا پانی کا درم تو آ گیا۔ مسلمان کا، حاجی صاحب کا جملہ سنیے، اس پانی کو لے کر میں کیا کروں گا، مجھے تو میرے سامان کی ضرورت ہے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک مائے زمزم کی عظمت۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو مائے زمزم سے دھویا گیا۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، روح القدس نے یعنی جبریل امین نے مائے مقدس سے یعنی مقدس پانی سے قلب مقدس کو دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں۔ روح القدس نے، جبریل نے مائے مقدس سے یعنی مقدس پانی سے
قلب مقدس کو دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں. اللہ کے نبی کے قلب کو دھونے کے لیے جس پانی کو استعمال کیا گیا ہے وہ پانی سب سے اونچا ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے دنیا میں سب سے اونچا پانی وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نکلا بطور معجزہ کے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر مائے زمزم، اس کے بعد تیسرے نمبر پر مائے کوثر، اس کے بعد چوتھے نمبر پر دنیا کا سارا پانی. آقا معراج میں تشریف لے گئے، بیت المقدس پہنچے. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں. تمام انبیاء کو اللہ نے قبروں سے اٹھا کر وہاں بھیج دیا تھا. اب امام کون بنے؟ جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑے کر دیے اور فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں ہو سکتا ہے، امام آپ ہی ہوں گے. یہیں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا. آپ معراج میں تشریف لے گئے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے قریب چلے گئے. عرش مخلوق کی انتہا ہے. بہت دقیق بات ہے، علمی بات ہے. حضرت نانوتوی کا فلسفہ ہے، میں نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کس سے کہانیوں کو تقریر نہ سمجھو، اللہ کے نبی کا مقام سمجھو. عرش اللہ کی مخلوق کی انتہا ہے. عرش کے اوپر اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے. مخلوق ختم ہو جاتی ہے عرش پر. عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے. اس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گئے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ زرقانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہایت مخلوق پر، مخلوق کی انتہا پر لے جا کر اللہ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ جیسے عرش پر مخلوق ختم ہو چکی ہے، میں اس مقام تک اے محمد تجھے لے آیا. اسی طرح دنیا کے اندر میں نبوت کی انتہا پر بھی تجھے لے جاؤں گا. تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تجھ پر نبوت کا اختتام ہو جائے گا اور میں تجھے خاتم النبیین بناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت مخلوق سے نہایت